محبت کی آزمائش میں شاید سب سے بے بس لمحہ وہ ہوتا ہے جب کسی کا تصور آپ کے ذہن میں لگاتار گھومتا رہتا ہے۔ آپ کام میں ہوں، آرام میں ہوں، عبادت میں ہوں یا پھر تنہائی میں ہوں، وہ خیال جسے آپ کے دماغ کا ایک حصہ بن جاتا ہے جو ہٹنے کا نام تک نہیں لیتا۔ لیکن یاد رکھیں، اسلام میں کوئی بھی بات یوں ہی نہیں ہوتی۔ ہر احساس، ہر کیفیت کے پیچھے ایک راز چھپا ہوتا ہے۔ کبھی یہ کیفیت اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے اور کبھی یہ آپ کے صبر اور دل کی مضبوطی کا ایک مشکل ترین امتحان ہوتا ہے۔ تو سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں جو ان کے دل سمجھ سکیں اور کان سن سکیں؟ اصل اندھا وہ نہیں جو دیکھ نہیں سکتا، بلکہ اصل اندھا تو وہ ہے جو حق کو پہچاننے سے محروم ہو۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دل صرف خون پمپ کرنے والا اعضا نہیں ہے، بلکہ انسان کی اصل بصیرت کا مرکز ہے۔ اگر کبھی دل بیدار ہو تو ان نشانیوں کو پہچان لیتا ہے، اور اگر دل اندھا ہو جائے تو سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی حقیقت نظر نہیں آتی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ انسان آپ کے ذہن میں لگاتار کیوں رہتا ہے؟ اکثر اس کی وجہ دل کا گہرا تعلق اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ کیفیت کبھی خوشی کا اشارہ ہو سکتی ہے اور کبھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان۔ تو یاد رکھیں، اس کائنات میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ ہر جذبہ، ہر سوچ کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایک بڑے امتحان میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ آپ اس آزمائش کی گہرائی کو سمجھیں۔ آخر یہ خیال اتنے طاقتور کیوں ہوتے ہیں کہ ہر اس بات کو پیچھے دھکیلتے ہیں؟ جب اس کی طرف کی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس انسان کا تصور دل و دماغ پر ایسا چھا جاتا ہے کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، اور اس جدائی کی طرف دل کو دیمک کی طرح اندر سے کھا جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر کوئی اس امتحان میں ایک جیسا رد عمل نہیں دیتا۔ کچھ لوگ تو اس کیفیت میں آ کر اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسی کو ایک موقع بنا کر پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی عبادت میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ اب آپ ان دونوں راستوں کا فرق پہچان کر خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں لگاتار رہنے والا یہ خیال، یہ شخص آپ کے لیے خیر کا ذریعہ ہے یا پھر شر کا فتنہ۔ اور ذرا یہ بھی سوچیں کہ اگر آپ اس آزمائش میں کیوں ڈالے گئے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جو چیز آپ چاہتے ہیں اسے پانے کے لیے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں کئی زیادہ صبر اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ آپ کو سزا دینا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ جب اللہ کسی بڑے انعام سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرتا ہے وہ رب، پھر آہستہ آہستہ حالات کو بہتر بناتا ہے، تاکہ جب وہ شخص آپ کے نصیب میں آئے تو وہ آپ کے لیے رحمت بنے، نہ کہ زحمت۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے یہاں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ ہر کیفیت، ہر تاخیر، ہر آزمائش کے پیچھے ایک خاص حکمت چھپی ہوتی ہے، اور آپ کے معاملے میں وہ حکمت کیا ہے، یہ تو وقت کے ساتھ ہی کھلے گا۔ تب تک بس اپنے دل کو سکون دیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ رب آپ کے معاملات کی نگرانی کر رہا ہے، اور اس رب سے بہتر کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ تو اگر کوئی انسان آپ کے خیال میں بار بار آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کی حکمت دیکھیں کہ آپ کو اس شخص کا خیال کس طرف لے جا رہا ہے، خیر کی طرف یا پھر ایسے راستے کی طرف جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔
تو آخر میں یہی کہوں گی کہ اگر وہ شخص واقعی آپ کی زندگی کا حصہ ہے اور اس کا وجود دنیا اور آخرت کے لیے آپ کے حق میں بہتر ہے، تو اللہ خود ہی آپ کو اس سمت لے جائے گا اور اس رب کا فیصلہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو پیارے ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کیجئے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔